آپ دیکھ رہے ہیں کیجول ٹاک اور ہمارا آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی خواتین کے لیے، ان لڑکیوں کے لیے جن کو پی سی او ایس کا پرابلم ہوتا ہے. آج کی ایپیسوڈ میری ان ساری پیاری ساتھیوں کے لیے. کیپ واچنگ. السلام علیکم، میں ہوں غزل، آپ کی ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کیجول ٹاک. کیجول ٹاک میں آج جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری ایپیسوڈس آپ نے دیکھی ہوں گی، آپ اس کو پسند کر رہے ہیں، اس کو شیئر کر رہے ہیں. سو نائس آف یو، آپ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں. لیکن آج کے ایپیسوڈ میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ ایپیسوڈ ہیں ان تمام خواتین کے لیے، ان تمام لڑکیوں کے لیے جو پی سی او سے گزر رہی ہیں. پی سی او ایس بھی کہتے ہیں اس کو، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم. اس سے گزر رہی ہیں. اس کی پرابلمس سم ٹائمز سمٹمس کا پتہ چلتا ہے، سم ٹائمز نہیں پتہ چلتا ہے، اور ہم اس کو کسی اور چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. چاہے ہم اس سے گزریں یا نہ گزریں، لیکن ہمارے ارد گرد آس پاس بہت ساری ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی آج کی ایپیسوڈس کے ذریعے آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، وہ یہ اویئرنیس ان تک پہنچا سکتے ہیں. تو پروفیسر ڈاکٹر خورشید نورانی صاحبہ سے آج ہم بات کریں گے. رینون کنسلٹنٹ آبسٹیٹریشین اینڈ گائنیکالوجسٹ ہیں جن کو 50 سالوں کا تجربہ ہے اس فیلڈ کا، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے پیشنٹس ان کی نظر سے گزرے ہوں گے، ان کی انہوں نے ہیلپ کی ہوگی. اور جانیں گے پی سی او سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات اور ان کے جوابات. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحبہ فرسٹ آف آل آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ بلانے کا. آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ آپ کا ٹائم کتنا قیمتی ہوتا ہے، اور آج کل آپ اپنی فیملی اور سب میں بزی ہیں، تو اس کے باوجود آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا. سو نائس آف یو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، مجھے اتنے کامنٹس آتے رہے ہیں کہ پی سی او کے سے ریلیٹڈ آپ کوئی پروگرام کریں، غزل جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے اس پر. لیکن ظاہر ہے جب کوئی ایسی ایکسپرٹ ہو جس پر ٹرسٹ کر سکیں، ہم ان سے بات کر سکیں، تو میں اس کا ویٹ کر رہی تھی. تو مجھے لگا کہ یو آر دا رائٹ پرسن کہ جس پر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں بتا سکتی پی سی او ایس یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے سمٹمس کیا ہوتے ہیں؟ کیا یہ ٹریٹیبل ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ ناؤ فلور از یورس. اوکے، تھینک یو سو مچ. اب دیکھیں، پی سی او بھی ہم کہتے ہیں، پی سی او ایس بھی کہتے ہیں. پی سی او کا مقصد ہوتا ہے کہ پالی سسٹک اووریز اونلی. اس کا مطلب سسٹ جو ہے صرف اووریز میں بنے ہیں اور اس کے ریلیٹڈ سمٹمس ہوتے ہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں پی سی او ایس مانا پالی سسٹک اوویرین سنڈروم، سنڈروم کا مقصد 3-4 چیزیں اکٹھی آ جاتی ہیں. مقصد کہ دیکھیں ایسی لڑکیوں کو کیا ہوتا ہے کہ اوور ویٹ ہوتی ہیں، اور پھر چہرے پہ اور اپر لپ پہ بال آ جاتے ہیں. یہ سمٹمس ہیں؟ ہاں، اس کو بال آ جاتے ہیں. اور جو مہینے کی جو لڑکیوں کو ریگولر ماہواری آتی تھی وہ نہیں آتی. 3-3 4-4 6-6 مہینے آتی نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ اریٹیبلٹی ان کو اور سائیکولوجیکل بڑے پرابلم ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ کیا یہ صرف ینگ ان میرڈ گرلس کے ساتھ ہوتا ہے یا خواتین جو میرڈ ہیں ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھار میرڈ اور جو آلریڈی بچے بھی 1-2 ہو گئے ہیں تو ان کو پی سی او ہو سکتا ہے. پھر ان کو وہ سنڈروم نہیں ہوتا. لیکن سنڈروم میں زیادہ تر وہ ہوتا ہے کہ ان عورتوں میں نا ٹیسٹوسٹرون جو میل ہارمون ہوتا ہے نا، اس کی ایکسس ہو جاتی ہے. جب میل ہارمون کی ایکسس ہو جائے تو پھر چہرے پہ بال آنا، تھوڑے موٹے ہونا، مسکولن ان کے جو ہے کریکٹرسٹک ہو جاتے ہیں، اور ایکنی فیس پہ ان کو کافی دانے وانے آ جاتے ہیں. وہ نسوانیت کم ہو جاتی ہے اور لڑکیاں بہت پریشان ہو جاتی ہیں. کبھی کبھار تو صرف پی سی او ان کو ہوتا ہے، اور صرف پی سی او اگر کسی کو ہو تو وہ لڑکیاں اتنی موٹی نہیں ہوتی ہیں. صرف ان کی اووریز میں سسٹ آ جاتی ہیں، وہ الٹرا ساؤنڈ بتاتا ہے. تو اس سے بھی لڑکیاں پریشان ہو جاتی ہیں. تو پھر ہمیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن اتنی لڑکیاں اپسیٹ ہوتی ہیں، میں کیا بتاؤں غزل، اتنی سائیکولوجیکل ڈراما ہوتا ہے ان کو کہ اس لیے کہ ٹھیک ہے ہر مہینے ہر دوسرے دن بال ہٹا رہی ہیں، کوئی شیو کر رہا ہے، کوئی الیکٹرولیسس کر رہا ہے، کوئی لیزر کر رہا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو افیکٹ نہیں کرتی، اس لیے کہ اس کے باڈی کے ہارمونس ایسے ہیں. تو اس لیے جب تک ان کی ہم وہ باڈی کے ہارمونس نہیں صحیح کریں گے تو وہ صحیح نہیں ہوں گی. اچھا، کیا اس کا تعلق وزن سے کافی تعلق ہے اس کا؟ تو کیا وزن کو کم کریں، وہ ڈائٹنگ کریں، ایکسرسائز کریں، اس کے باوجود بھی اس بیماری پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے؟ ہاں، جیسے دیکھیں ایک جو سنڈروم میں ایک چیز اور آ جاتی ہے، اس میں ہوتا انسولین کا ریزسٹنٹ. لیکن انسولین کا جب ریزسٹنٹ ہوتا ہے، انسولین ہوتی ہے کہ ہر چیز ہم جو کھاتے واتے ہیں وہ سب کچھ ہضم ہوا، ابزارب ہوا، اچھی چیزیں باڈی میں آ گئیں، بری چیزیں بلڈ شوگر جو ہے ریگولیٹ ہو گیا.
اب ان لڑکیوں کا بلڈ شوگر تو صحیح ہوتا ہے، بارڈر لائن ہو جاتا ہے، لیکن انسولین کی لیول بڑی ہائی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا تھوڑا بھی کھاتی ہیں نا تو وہ موٹی ہوتی جاتی ہیں، موٹی ہوتی جاتی ہیں، تو وہ ایسی لڑکیاں بڑی پریشان ہوتی ہیں. تو جو صرف ان کو صرف موٹاپن ہوتا ہے اور کہتی ہیں کہ ہم موٹے ہو رہے ہیں اور پالیسسٹک اووریز بھی ہیں ہمیں، تو پھر ایسے لوگوں کو ہم ڈائٹ بتاتے ہیں اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ ایکسرسائز بھی کرو. اور دوسری بات ہے کہ ان کو یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر انسولین کا رجسٹر ہے تو کانسٹنٹلی ان کو ہر 3 مہینے میں ذرا یہ چیک کرنا چاہیے کیا ہے. اگر یہ لڑکیاں صرف ڈائٹ کنٹرول کر لیں اور اپنا اور ویٹ کنٹرول کریں، اگر یہ ویٹ کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہم ان کو دیتے ہیں میٹفارمن یا گلوکوفیج، ایک گولیاں ہوتی ہیں جو ہم ڈائبٹیز کے لیے بھی دیتے ہیں. تو وہ جب کھاتی ہیں تو ان کا ویٹ وغیرہ کنٹرول ہو جاتا ہے، انسولین کا ریزسٹنس کم ہو جاتا ہے، ویٹ ریڈکشن ہو جاتی ہے. جیسے ان کی ویٹ ریڈکشن ہوتی ہے نا تو گریجولی ان کے مینسز وغیرہ صحیح ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ تھوڑا سا میں کلیریفائی کرتی ہوئی چلوں کہ ڈاکٹر صاحب اس پروگرام میں جن جن دواؤں کا ذکر کر رہی ہیں پلیز سیلف میڈیکیشن بالکل نہیں کرنی ہے. یہ صرف آپ کی اویئرنیس کے لیے ہیں چیزیں کہ اگر آپ کسی گائنیکالوجسٹ کے پاس جا رہی ہیں، کسی آبسٹیٹریشین کے پاس جا رہی ہیں تو آپ ان سے یہ پوچھ سکتی ہیں کہ کیا مجھے یہ دیا جا رہا ہے، یہ دوائی دی جا رہی ہے تو کیوں دی جا رہی ہے. صرف اس اویئرنیس کی حد تک پلیز اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کوئی بھی دوائی لینی چاہیے. ہاں کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلا ان کا سوال ہوتا ہے پیشنٹس کا کہ یہ تو میری دادی یا نانی کھاتی تھی، اس کو وہ تھی ڈائبٹیز تھی، کیا مجھے ڈائبٹیز ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ڈائبٹیز کے لیے صرف نہیں ہوتی، آپ کا باڈی کا میٹابولزم صحیح ہو جائے گا اور انسولین کا ریزسٹنس اچھا ہو جائے گا تو آپ کی ویٹ کنٹرول ہوگی. جیسے آپ کی ویٹ کنٹرول ہوگی تو آپ کے پھر پیریڈس نارمل آنا شروع ہو جاتے. کیا ہے ایکچولی ان کو ایکسپلینیشن چاہیے، پیشنٹ کو اچھی طرح ایکسپلین کرنا چاہیے کہ کیا چیز کس چیز کے لیے ہے. ورنہ کیا ہے کہ آپ لکھ کے دیں گے، باہر جائیں گے، پھر دوسری ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ دوسری بات کرے گی، پھر وہ بیچارے ذرا سے گھومتے پھرتے. ایک اچھی ڈاکٹر کا ملنا نا ڈاکٹر صاحب میرے نزدیک تو بلیسنگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کی آدھی بیماری تو ختم ہو جاتی ہے ایکسپلین ڈاکٹر سے مل کر ہی. بالکل. اور ضروری تھوڑی ہے کہ ہر چیز کی جو ہے کوئی عورتیں آتی ہیں گولیاں لکھ دو، کیوں لکھ دیں گولیاں؟ ہے کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو اچھی طرح ہسٹری لو، ان کا کلینکل ایگزامینیشن کرو، ان سے بات کرو. دیکھو ہر ایک کے سمٹم ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کوئی آتے ہیں دبلے بھی ہوتے ہیں، بال ہیں فیس پہ اتنے بال. ایسے بھی ہوتا ہے؟ ہاں وہ بڑا کم ہوتا ہے. صرف پی سی او ہو تو لڑکیاں دبلی ہوتی ہیں. اچھا. ہاں وہ لڑکیاں دبلی ہوتی ہیں لیکن ان کے صرف پیریڈس جو ہوتے ہیں نا وہ نارمل نہیں آ رہے ہیں. اچھا مطلب کہ سب سے پہلے یہ ایک انڈیکیشن ہے، یہ ایک سمٹم ہے کہ اگر آپ کے پیریڈس ارریگولر ہو رہے ہیں تو دیر از سم تھنگ رانگ. ہاں آپ کو جا کے پوچھنا چاہیے کہ ہے کیا. دیکھیں اگر تھوڑا سا مسئلہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ دوائیاں لیں. اگر پیریڈس نہیں بھی آ رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دو دفعہ آپ کو پیریڈس آ بھی گئے زندگی میں، اس کا مطلب آپ صحیح ہیں. زیادہ سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں FSH ہے نا، وہ جو مینوپاز وغیرہ میں بڑھ جاتا ہے کہ کہیں کسی لڑکی کو ارلی مینوپاز تو نہیں ہو رہا، تو وہ ہم چیک کر لیتے ہیں. اور جب دیکھ لیا کچھ نہیں ہے، الٹرا ساؤنڈ میں بھی کچھ لیا تو پھر کوئی دوائی لینے کی ضرورت ہی نہیں. تو ڈاکٹر صاحب کہ یہ آپ نے جیسے فرمایا کہ نارمل چیز ہے کہ اگر کچھ منتھ اسکپ کر جائیں، پیریڈس نہ آئیں اور پھر آ جانا تو ہاں مطلب ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. اچھا نارمل تو ہے کہ ہر منتھ آئے، لیکن وہ کوئی اتنا اب نارمل بھی نہیں ہے کہ نہیں آئے. اس کا ہم دیکھتے ہیں اگر 2-3 مہینوں میں نہیں آئے تو اس کا مطلب اس کے ہارمونل اپسیٹ ہے. لیکن ضروری نہیں کہ ہم کریکٹ کرتے رہیں اور اس کے پیریڈ لاتے رہیں. کوئی لڑکیاں ہر چیز صحیح ہوتی ہے، صرف 3-4 مہینے نہیں پیریڈس ہے تو کوئی بات نہیں، آ جائیں گے. اچھا. اور لیکن یہ پی سی او ہوتا کیوں ہے؟ یہ جینیٹیکلی ہم اس کو انہیریٹ کرتے ہیں یا ہماری لائف اسٹائل سے ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جینیٹک تو آپ نہیں کہیں گے بٹ فیملیل ہے. جیسے کہ آپ کی فیملی میں ہے، ایک لڑکی ہے، کزن کو ہے، اس کو ہے تو اس کو ہو سکتا ہے. اور اس کا انسیڈنس کافی ہائی ہے. پہلے تو اٹ از بٹوین 10 to 30% لڑکیوں میں ہے ہی ہے. اچھا. اور لڑکیوں کا مین مسئلہ جو ہوتا ہے نا، چہرے پہ بال آنا، باؤں پہ بال آنا، ان کو بہت وہ شکل بدل جاتی تو وہ ذرا ان کی برے لگتے ہیں. لیکن اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہو سکتی؟ تو یہ تو ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ساری انویسٹیگیشن کرواتے ہیں نا کہ کیا وجہ ہے. از اٹ اونلی اووریز وچ آر پلینگ؟ کیا ہوتا ہے کہ یہ جب پیدا ہوتے ہیں نا تو ان کے نمبر آف ایگز ویسے ہی کم ہوتے ہیں، تو ہر مہینے
وہ مینسٹریٹ نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ ہر مہینے ان کا ایگ بنتا ہی نہیں ہے. اچھا. اس لیے کہ جو بھی بچی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر ایک فکس نمبر آف ایگس ہوتا ہے, فکس نمبر. اچھا. اور وہ آہستہ آہستہ ریلیز ہوتا ہے پوری لائف؟ آہستہ آہستہ ریلیز ہوتا ہے, وہ آہستہ آہستہ ریلیز ہوتا ہے. اب کسی کے دیکھیں نا ایک مہینے میں 2 ریلیز ہو گئے, 3 ریلیز ہو گئے, ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ بہت نمبر ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ 20 ہیں 40 ہیں, یہ نہیں, لاٹ نمبر. اچھا, مطلب یہ فرٹیلیٹی کا ریٹ اور یہ سب ہم لے کر پیدا ہوتے ہیں؟ لے کر پیدا ہوتے ہیں. اوکے. ایگس کا, ہاں, ایگس نہیں ہے تو بچہ نہیں ہوگا. اچھا. ایگس ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے, یا ایگس کچھ بچے بھی ہیں نہیں بچے, تو ہم اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں, لیب کا ٹیسٹ کرواتے ہیں. تو اس ٹیسٹ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ ایگس بچے بھی ہیں یا نہیں ہیں. یا ہم سوچیں کہ ہمیں اس کے ایگ بچانے ہیں تو پھر ہم ان کو اورل کنٹراسیپٹیو دیتے ہیں. تو اورل کنٹراسیپٹیو کا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ ایگس نہ بچیں, ایگس نہ بنے ایگس, تو ظاہری بات ہے وہ سیو ہوتے رہتے, پرزرو ہوتے رہتے ہیں, تو وہ اچھا رہتا ہے اس کے لیے. اچھا. اور وہ بچیاں ڈر جاتی ہوں گی کہ ہمیں کنٹراسیپٹیو پلس بھی کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ہاں, وہ تو اتنی کیوں, اور مائیں زیادہ بھائی کیوں کھائے, کیا ہوگا کیا نہیں, ایسا. پھر ہم اگین میں کہوں کہ اگر ان کو ایکسپلینیشن سے ہی دو کہ اس کا کچھ نہیں ہوگا, بالکل یہ صحیح, کیونکہ ان کا اپنا خود کا کنونس ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی علاج کو شروع کرنے سے پہلے. بالکل. ورنہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, اس نے سارا ڈائگنوز کیا, آپ کو کچھ دوائیں لکھ کر دیں اور آپ نے اس پہ بھی ٹرسٹ نہیں کیا, کھائی ہی نہیں وہ دوائیں, تو پھر آپ اس پرابلم سے چلتی رہیں. جنرلی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن آپ اگر ان کو اچھی طرح سمجھاؤ تو اچھا خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا پہلے, اب ہم یوں نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے. اس لیے نہیں تو کیا کرنی ہے, 2-3 مہینے دوائی کھائی پھر چھوڑ دی, پھر آئیں گے کہ ہم ویسے کہ ویسے. تو ان کو پھر سمجھاؤ تو صحیح. جیسے اگر ہم بالوں کے لیے کوئی جیسے فیمیل ہارمون دیتے ہیں, اس لیے کہ ٹیسٹرون ان کی باڈی میں زیادہ ہوتا ہے, تو ہم فیمیل ہارمون دیتے ہیں, اور تو پھر ان کے جو بال ہیں نا گریجولی وہ تھن ہونا شروع ہوتے ہیں, کم ہونا شروع ہوتے ہیں, جو باہوں پہ بھی ہوں, فیس پہ بھی ہو. تو اس میں بھی ہمیں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے, جیسے 6 مہینے لگے, 1 سال لگ گیا, پھر جا کے سلولی گریجولی وہ صحیح ہو جاتی. جب تک جو ہے نا وہ ذرا اور پریشان ہوتی ہے کہ 1 مہینہ دوائی کھایا کچھ نہیں ہوا, 2 مہینے کھایا کچھ, تو پہلے سے ہی بتا دیتے اٹ ول ٹیک سم ٹائم, چاہے 6 مہینے لگے چاہے 1 سال لگ جائے, لیکن ڈیفینیٹلی آپ کے کم ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے, اس پی سی او کو؟ پریونٹ تو نہیں کر سکتے. اچھا نہیں, ہے تو ہے اس کو. اچھا ٹریٹ کر سکتے ہیں, پریونٹ نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا اس پی سی او کی وجہ سے لڑکیوں کی یا عورتوں کی فرٹیلیٹی پہ بھی اثر ہوتا ہے؟ جی ہاں, بہت پڑتا ہے. اچھا, بہت ہی زیادہ پڑتا ہے. لیکن ہمیں یہ ان کو سمجھانا ہے کہ دیکھیں ایک چیز کنڈیشن ہے جس کے ساتھ آپ پیدا ہوئی ہیں, ہمیں صرف اس کنڈیشن میں آپ کے لیے ہیلپ کرنا تاکہ آپ کو بچے ہو جائیں, اور بچے ہو جائیں گے جو بھی, اس لیے کہ ہم آلریڈی ان کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, ان کے ایگس پرزرو کر رہے ہیں, تو آگے چل کے پرابلم نہیں ہونا چاہیے. جب ان کی شادی وغیرہ ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں بچہ ہونا چاہیے, تو پھر ہم ان کو پل سے ہٹا کے اور ان کو فرٹیلیٹی ڈرگس دے دیتے ہیں. آبویسلی پہلے اور انویسٹیگیشن بھی کر لیتے ہیں کہ کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے بچہ ہونے کے لیے, لیکن ان کو ہم صرف مانیٹر کرتے ہیں ہر مہینے پہلے کہ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں کہ ایگ ان کا میچور ہو بھی رہا ہے یا نہیں. ان میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹائنی جو ہیں 4, 5, 6, 7, 8 ایگس جو ہے نا اکٹھے نکلتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہی رہ جاتے ہیں. اچھا, پری میچور. ہاں, پری میچور. ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم ایگ کی جو سائز ہوتی ہے نا جو میچورٹی کی, تو وہ ہوتی ہے تقریباً 1.8 سینٹی میٹر ٹو 2 سینٹی میٹر. تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ایگ ہے, یہ میچور ایگ ہیں, اور ہم انڈکشن دیا ہے تو اتنے ہو گئے ہیں. پھر ہم کوئی انجیکشن لگاتے ہیں کہ ایگس جو ہے ریلیز ہو جائیں. پھر ہم ان کو ٹائم پیریڈ بتاتے ہیں کہ ہسبینڈ سے کب ملیں, کیا ملیں, تو اس طرح ان کی فرٹیلیٹی ہو جاتی ہے. unless there is another problem as well. صرف ایسا نہیں ہے کہ پی سی او ہے بچہ نہیں ہو سکتا, ایسی بات نہیں تھی. کچھ بھی ایگس رہ گئے ہیں پرزرو میں تو بچہ ہو سکتا ہے. صحیح, کیونکہ یہ ایسا ایک وہ ہوتا ہے نا, ایک سائیکل میں آپ پھنس جاتے ہیں کہ آپ کو لوگ جو سراؤنڈنگ کے جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ آپ کی کیوں آپ کی شکل چینج ہو رہی ہے, آپ کے فیس پہ بال آ رہے ہیں, آپ کی اپنی میرڈ لائف اس سے متاثر ہو سکتی ہے. اس میں موڈ سوئنگس بھی میں نے سنا ہے بڑے ہوتے ہیں, بہت زیادہ, حد سے زیادہ تو یہی ہوتا ہے. سائیکولوجیکل پرابلمس, اور کئی لڑکیوں کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. کتنا بھی سمجھا لیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نہیں, پھر ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے. تو ڈاکٹر صاحب پورے اگر کسی کو پی سی او ہے اور علاج شروع ہو گیا ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو ٹھیک ہونے میں؟
صرف اگر PCO ہے تو ہم نے تو صرف پلس پہ رکھا ہے نا, تو ایگز پرزرو ہو جائے, نتھنگ ایلس. اور PCOS ہے تو مانا بال بھی ہیں, ہرسوچزم بھی ہے, ایکنی بھی ہے, تو اس کو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. ایکنی کے لیے بھی کم از کم ان کو 3 مہینے تو لگ ہی جاتے ہیں, لیکن امیڈیٹلی کچھ عرصے کے بعد یا 6 ہفتے کے بعد بھی وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایکنی تو پھر بھی کم ہو جاتی ہے. بال ذرا جو ہے لانگر لیتے ہیں کم ہونے میں, لیکن اگر لگ کے کوئی ٹریٹمنٹ کرے تو صحیح ہو جاتی. بالکل, کسی بھی کام کو ظاہر شروع کیا جائے تو اس کو آخر تک کرنا چاہیے تاکہ اس پرابلم سے آپ ہمارے ملک میں یہ بات ہے کہ ایک ڈاکٹر کو لیا, پھر دوسرے سے اوپینین دیا, دوسرے نے کچھ اور کہہ دیا, تیسری نے کچھ اور دیا, تو وہ اب ڈاکٹروں کو بھی کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ایک جو ٹریٹ کرا وہ صحیح ہے اینڈ گو ہیڈ ٹیک دی سیم ٹریٹمنٹ. لیکن کیا کریں, ملک ایسا ہے ہمارا, بات ایسی ہے. ہمارا ملک تو ایسا ہے, لیکن جو ڈاکٹرس کی آپ نے بات کی نا وہ بالکل صحیح ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر کسی پیشنٹ کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوتی ہے, اس کو ٹائم دیتی ہے. آج کل تھوڑا سا کمرشلزم بھی بہت ہو گیا نا کہ جلدی جلدی پیشنٹس کو نپٹایا جاتا ہے. ہاں بالکل صحیح کریں. ایک مریض آ رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے, تیسرا آ رہا ہے, سر پہ کھڑے ہیں, وہ بیچارے ہسٹری بھی پوری نہیں بتا سکتے, تو وہ ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے. دوسرے ملکوں میں جو ایڈوانس ملک ہیں جیسے UK میں یا امریکہ میں ایسا سسٹم نہیں ہوتا. یو سی ون پیشنٹ فنش اٹ, ہر چیز ہو گئی, بالکل باہر بھیجا, پھر دوسری پیشنٹ ہے. ایسے نہیں کہ ایک مریض آئی سر پہ آ کے دوسری کھڑی آ جائے, ایسا نہیں ہونا نہیں چاہیے, کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں پرائیویسی بھی نہیں رہتی ان کی, وہ بات بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سم ٹائمس ہم اپنی پوری فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں نا ڈاکٹرس کے پاس, تو وہ بھی جو ہے وہ صحیح طرح کھل کے آپ کوئی ڈاکٹر کو کوئی بات نہیں بتا سکتی ہیں. آپ کی ساس بھی ہوتی ہے, آپ کی دیورانی جٹھانیاں ہوتی ہیں ساتھ میں, تو یہ بھی چیز بڑی وہ ہوتی ہے. نہیں آنا چاہیے. اور اگر لڑکی کو اعتراض نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم لڑکی کو سے پوچھ لیتے ہیں. میں تو پوچھتی ہوں پرسنلی, کوئی اور پوچھے نہ پوچھے, کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہے تو اس کے سامنے آپ ہسٹری دیں گی یا الگ سے دیں. اس کے باوجود بھی وہ نہیں کہہ سکتی. ہاں بالکل, ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے نا, بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. یا اشارے سے بھی کسی نے کہہ دیا تو پھر ہم اس قسم کے سوال ہی نہیں پوچھتے. پھر ہم ان کو کہتے ہیں آپ تھوڑی دیر باہر بیٹھیں, ہم کمپلیٹ ہسٹری لے کے آپ کو بلا لیں گے. پھر میں تو ایسے ہی کرتی ہوں, اس کی اکیلے میں ہسٹری لے کے ان کو باہر بھیج دیتے ہیں, جو ساس پڑوسن جو بھی آتی ہے ساتھی ہیں, تو اس کو اچھا. پھر ایک کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے دیکھ لیا, اس بچی کو سب کچھ بتا دیا, تھوڑی دیر کے بعد ساس آئے گی تو کیا تھا اس کو, پھر دوسری آئے گی کیا تھا اس کو. اب کیا کہیں, پھر میں تو کہتی ہوں ان کو برا بھی لگتا کہ دیکھیں کسی کی پرائیویسی میں ہم اسی کو بتاتے ہیں, جس کی کوئی بھی بیماری ہو اسی کو بتاتے ہیں, اور ڈیٹیل ہم کسی کو نہیں بتاتے. فار ایگزامپل اگر کسی کا آپریٹ بھی کرو نا, سب سے پہلے پڑوسن آئے گی تو پھر کیا نکلا, بھائی آپ کا کیا جائے. ہاں لیکن کچھ, اور ان کو کہو نا کہ بھائی ہم نہیں بتاتے, تو لو یہ کیا بات ہوئی, تو ہم کیا کر لیں گے. لیکن ہے ہمارے ملک میں, ہمارے باہر ملک میں یہ بات ماننے کی ہے کہ وہ بڑا اس پرائیویسی کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں, اور پرائیویسی پوچھتے ہیں. غزل یہ سوچو, اگر میں ڈاکٹر ہوں, میری بیٹی بھی ڈاکٹر ہے, اگر میں کارڈیک اوپینین کے لیے جاؤں یا کسی اور اوپینین کے لیے, تو مجھ سے پوچھیں گے آر یو کمفرٹیبل گیونگ ہسٹری ان فرنٹ آف یور ڈاٹر. ٹھیک ہے, لیکن پوچھتے ضرور ہیں, کیونکہ پیشنٹ کا کنسرن لینا تو بہت ضروری ہے. اس کی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو شاید ہم کسی کے آگے نہیں بتا پاتے, ڈاکٹر کو بتا نہیں پاتے. بہت ایسی باتیں ہوتی ہیں, اور موسٹلی ان پیشنٹ کے لیے جو کہ جن کو انفرٹیلیٹی ہوتی ہے, تو دیکھو اتنی پرائیویسی ہوتی ہے, اس لیے کہ ہمیں بھی کچھ ان کو بتانا ہوتا ہے کہ کیا کرو کیا نہیں کرو. تو وہ دوسروں کے سامنے کیسے بتائیں, یا ہم لڑکی کو کیسے بتائیں دوسروں کے سامنے. تو زیادہ تر تو ہے اپنی اسٹائل سے کہو ہمیں چیک اپ کرنا ہے اس کو, آپ ذرا بیٹھیں باہر, ہم آپ کو بلا لیں گے, بلا کے پھر بات کر لیں, پھر جو بتانی ہے بتاؤ, جو نہیں بتانی. صحیح بات ہے, بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کیا لائف اسٹائل آپ سجیسٹ کریں گی ایسی لڑکیوں کو جن کو PCOS ہے؟ ایکچولی ایک تو ڈائٹ کنٹرول ہونا چاہیے ان کو, زیادہ کاربوہائیڈریٹس نہیں کھانے چاہیے, اس لیے کہ ان کی جو اندر کا میکینزم ہے, یا ان کی جو
کیمسٹری ہے باڈی کی، وہ جو بھی کھائیں گی ریٹین کریں گی. اچھا. تو ان کو ایکسرسائز جو ایکسٹرا کرنی پڑتی ہے. اچھا. ان کو واک بتانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ کاربوہائیڈریٹس تھوڑا کم کھاؤ، فروٹس اور ویجیٹیبل زیادہ کھاؤ، اس لیے کہ وہ فریش بھی ہوتی ہیں، اس میں اچھا لگتا ہے. لیکن جتنا کاربوہائیڈریٹ سے زیادہ پیٹ تو بھرتا ہے لیکن زیادہ کھاتی ہوں. تو میں اسٹارٹ ایسے کرتی ہوں، کہتی ہوں کہ دیکھو جیسے آپ، وہ پہلے بیچاری کہتی ہیں کہ ہم کھاتے ہی کم ہیں، کتنا ایک چپاتی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے تو اس کا کوارٹر کم کر لو، تھوڑا تھوڑا گریجولی آپ کم کرو. اور کوئی ایسی چیز کھاؤ جسے آپ کا، جیسے ہائی پروٹین کھانا چاہتے ہو تو نٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ کھانا چاہیے. لیکن کبھی کبھار اس میں تیل زیادہ ہوتا ہے نٹس میں، تو کسی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں زیادہ ویٹ بڑھی ہوئی ہیں، منہ پہ ویسے ہی تیل آ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں نٹس ان کو نہیں دیتے. لیکن مینلی یہ ہے کہ اگر ہماری بیلنس ڈائٹ ہو، کاربوہائیڈریٹس مانے چاول اور چپاتی کا جتنا بھی آپ کھاتے ہیں اس کا تھوڑا پورشن کم کر دو. ابھی آپ کے پیٹ میں تھوڑی بھوک ہے، ایک نوالا بچا ہوا نہ کھاؤ وہ نوالا، تو اس طرح کم ہو جاتا ہے ویٹ. کم ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. جو کہتے ہیں کہ ہمارا نہیں ہوتا، وہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ کیلوریز ڈیفیسٹ میں جائیں گی، آپ ایکسرسائز کرو گے تو آبویسلی کچھ نہ کچھ تو امپیکٹ پڑے گا ہی. دیکھو ویٹ تو بڑھے گی، ان پٹ کیا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے. اگر ان پٹ زیادہ ہے اور آپ ایکسرسائز نہیں کر رہی ہیں، چل نہیں رہی ہیں، پھر نہیں رہی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، سستی، اور ایسی لڑکیوں کو سستی بھی زیادہ آ جاتی ہے. اچھا، آتی بھی ہے. اچھا، ایک وشس سائیکل ہے جس میں وہ پھنس جاتی ہیں. اوکے. تو اس میں جو ہے وہ نیند ڈسٹرب ہوتی ہے یا نیند کسی کو زیادہ آتی ہے، کسی کو آتی نہیں. اچھا، یہ ہوتا ہے. تو بس یہ کوشش کریں، مائنڈفل ایکسرسائزز کریں، کچھ ہابیز کریں ایسی کہ جو تھوڑی سی ریلیکس رکھیں ان کو، اور تھوڑا خوش رہیں، اتنا مائنڈ پہ نہ لے لیں. کہ دیکھیں ایک چیز ہے، خدا نخواستہ آپ کو کوئی کینسر تو نہیں جو آپ سوچیں اب کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا. اور آج کل دنیا میں کتنے میتھڈس آ گئے ہیں کہ فرٹیلیٹی کو امپروو کرنے کے لیے بہت سارے میتھڈس ہیں. تو آپ کیوں اتنے پریشان؟ اور ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں نا ہم خود اتنے زیادہ پریشان نہیں ہوتے ہیں جتنا ہمیں سراؤنڈنگس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ پریشان کرتے ہیں. تو وہ ان کے اوپر سائیکولوجیکل امپیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے، ان کو ذرا اس ماحول سے ہٹاؤ تو بھی وہ صحیح ہو جاتی. صحیح بات ہے. آپ ہمیں ضرور بتائیے گا اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے کہ آپ خود اتنی پریشان نہ ہوں لیکن آپ کو آس پاس کی سراؤنڈنگس کی جو باتیں ہیں یا چیزیں وہ بہت پریشان کرتی ہیں، تو ضرور شیئر کیجیے گا. پتہ لوگ کیا کہتے ہیں، 1 مہینہ شادی آتے ہیں بیٹیوں کو لے کے، اس کو بچہ نہیں ہوگا. بھائی کوئی جادو تھوڑی ہے. ایک دفعہ میں ہم تو کہتے ہیں کہ کم از کم ینگ ایج ہے تو 2 سال تو ٹھہر جاؤ نا، ہو جائے گا. ایسی کیا بات ہے. بالکل بالکل. اور بس یہ کچھ تھوڑا ٹائم لگے گا اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے میں، لیکن تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک پر بہت ساری اویئرنیس دی ہے، اینڈ آئی ایم شیور آپ اس اویئرنیس کو اپنا ایک پاور بنا کے اور اس کو آس پاس کے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے. اور آپ کبھی جائیں، آپ کو خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسا پرابلم ہو تو ڈاکٹر سے اپنے بارے میں سوالات پوچھا کریں. آپ کو یہ پورا حق ہوتا ہے. آپ کو جو ذہن میں کنسرنز ہیں وہ ڈاکٹر سے شیئر کیا کریں اور ان سے بات کیا کریں. ہم اکثر ڈاکٹرس کو تھوڑا سا خطرناک ہوتے ہیں نا، دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. ڈاکٹرس کو بھی تھوڑا سا پریشر بڑھ جاتا ہے نا، وائٹ کوٹ کا بلڈ پریشر اور بڑھ جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ جیسے لیکن ڈاکٹر خود بیٹھ کے دیکھے نا اپوزٹ کرسی پہ کیسا لگتا ہے، تو پھر وہ ریئلائز کرے گا کہ کیا ہے. یہ تو ینگ ڈاکٹرس ہوتی ہیں، یہ کرو بھی، یہ کرو، یہ کرو، جاؤ. بالکل یہ ایٹیٹیوڈ خراب ہوتا ہے. اور بھی غزل، اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنے ہوں آپ سے تو آپ ہمیں فارورڈ کر دیں، ہم آپ کو جواب دے دیں گے. بالکل. سو نائس آف یو. تو بڑا اچھا ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کو اتنی اچھی آفر کی ہے کہ وہ ڈاکٹر جو کہ بڑی نصیبوں سے کسی کو ملتی ہیں اور ٹائم ملتا ہے ان کا، اور وہ آپ کو اتنی اوپن آفر کر رہی ہیں کہ اگر کوئی بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں، کوئی پرابلم ہو تو آپ کامنٹس میں ضرور لکھیے گا، ہم ڈاکٹر صاحبہ سے تک پہنچائیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. اور بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ نے دیکھا یہ ہماری کیجول ٹاک، اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ رہیے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں آ سکتے ہیں، آپ کچھ ایسی باتیں ہیں جو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں، کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس جس پر ہم بات کر سکتے ہیں، تو پلیز کامنٹس ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. بہت جلد ملیں گے.